بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدن قتل کرنے والی کی امامت مناسب نہیں۔ سوال: اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، بعد میں قاتل کے ورثاء نے اس سے خون بہا لیا اور اسے معاف کر دیا اور اس شخص نے توبہ بھی کر لیا، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کسی مسلمان کا قتل عمدن کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اگرچہ قاتل نے دیت دے دی ہو اور توبہ کر لی ہو، لیکن ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پھر بھی مناسب نہیں۔ ایسے آدمی کو امام نہ بنایا جائے تاکہ عام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ویسے فقہی اعتبار سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بے گناہ جیسا بن جاتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار نمایاں نظر آنے لگے کہ شرعی احکام پر استقامت پیدا ہو گئی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں غلط سوچنا یا نفرت بھری نظر سے دیکھنا جائز نہیں، بلکہ اسے اسلامی معاشرے میں عزت کا مقام ملنا چاہیے۔ فاسق امام کی اقتداء: جو شخص تصویر والے کپڑے پہنتا ہو اور سونے کی انگوٹھی پہنتا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو سرعام کھلم کھلا کرتا ہو اور منع کرنے کے باوجود اس گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ شخص فاسق ہے، اور فاسق کی اقتداء میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولد الزنا کی امامت: جو لڑکا مرد عورت کے ناجائز تعلقات کی بنا پر دنیا میں آیا ہو، پھر وہ اپنی محنت سے پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن جائے اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے، تو ایسے شخص کا اسلامی معاشرے میں کیا مقام ہے؟ نیز اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، بالخصوص جب کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی پیدائش کے متعلق علم بھی ہو۔ ہمارے یہاں ایک ایسا ہی معاملہ موضوع بحث ہے۔ جواب: سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ نیز انسان جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ دوسروں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جیسے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی صراحت مذکور ہے۔ چنانچہ جو لڑکا مرد عورت کے ناجائز تعلقات کے سبب پیدا ہوا ہو، اس میں لڑکے کا کوئی قصور نہیں، پھر وہ علم حاصل کر کے تقوی و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ لہذا ایسے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھنا درست نہیں۔ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، البتہ زنا چونکہ بدترین گناہ اور برائی ہے اور اس سبب سے پیدا ہونے والے لڑکے کو دیکھ کر فعل بد کا تصور جاگ اٹھتا ہے، اس لیے بعض فقہاء نے ایسے شخص کی امامت کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اس صورت میں جبکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو اور وہ اس کی امامت کو ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ذاتی طور پر اس شخص کی امامت میں کوئی کراہت نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں برائیوں کا ذکر اور اس کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ اپنے ایمان والوں کے درمیان برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نیز احادیث میں بھی مسلمانوں کے عیوب کو چھپانے کی بڑی فضیلت اور ان کے عیوب کو ظاہر کرنے اور انہیں رسوا کرنے کی بڑی مذمت اور وعید آئی ہے۔
اس لیے اس طرح کے معاملات کی حتی الامکان پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اکثر کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کی گناہ اور عیوب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نیز اسی طرح کی ایک اور حدیث میں ہے، اے لوگو، جس نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب تلاش کرے تو وہ اس کو رسوا کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر چھپا رہے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں، چند مسائل جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔